کہ گنڈاپور آج بائی ڈیزائن ملے ہیں. آپ دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ملے ہیں. اگر عمران خان نے گنڈاپور پر اعتماد کا اظہار کیا اور یہ بات بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے طور پہ قائم ہیں, انہیں وزیر اعلیٰ سے نہیں ہٹایا جا رہا. دیکھیں باقی سب فضول باتیں ہیں. خان نے ڈانٹا, خان نے پیار کیا, خان نے چمی لی, خان نے تھپڑ مارا, یہ کوئی اہم باتیں نہیں ہیں. جنرل فیض نے یہ بات صرف رانا مشہود سے نہیں کی, انہوں نے مسلم لیگ نون کے ہر لیڈر کو اپروچ کیا, کیپٹن صفدر کو اپروچ کیا, مریم کو اپروچ کیا, نواز شریف کو اپروچ کیا, ہر بندے کو اپروچ کیا کہ مجھے آرمی چیف لگا دیں, میں عمران خان کے خلاف آپ کے ایجنڈے کو لے کر چلوں گا. لیکن نون لیگ اس وقت جنرل فیض کے ٹریپ میں نہیں آئی. دیکھیں انٹرم ریلیف سپریم کورٹ میں اپیل میں مل جاتا ہے, یہ ایک انٹرم ریلیف ہے کہ آپ نے ان کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کیا ہے, منسوخ نہیں کیا. کل ہیئرنگ دوبارہ ہے, دونوں پارٹیاں دلائل دیں گی, پتہ تو لگے گا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کا فائنل فیصلہ کیا. السلام علیکم. مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض. ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی. السلام علیکم مزمل صاحب, ویلکم ٹو دا بلاگ. کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک, اللہ پاک کا شکر ہے. انشور ہمارے ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے. تو مزمل صاحب بلاگ کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ سے ملاقات کا احوال جاننا چاہوں گی. جو سی ایم کے پی اور بانی پی ٹی آئی کے مابین ملاقات ہوئی ہے, کیا اندرونی کہانی ہے؟ دیکھیں میں ملاقات میں تو موجود نہیں تھا, آپ نے اندرونی کہانی پوچھ لی, اس کے لیے تو مجھے اس میز کے نیچے موجود ہونا ضروری تھا. لیکن باتیں تو سامنے آئی ہوں گی نا. اچھا, اب اس ملاقات کے بعد گنڈاپور نے تو کوئی ٹاک نہیں کی ہے, اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تھی. لیکن بیرسٹر سیف نے ایک بیان جاری کیا ہے اس کے بعد. اب بیرسٹر سیف کا جو بیان ہے وہ اس سے تو لگتا ہے کہ گنڈاپور کی نوکری بچ گئی ہے اور عمران خان ابھی گنڈاپور کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بیرسٹر سیف نے کہا کہ عمران خان نے گنڈاپور پر اعتماد کا اظہار کیا. اگر عمران خان نے گنڈاپور پر اعتماد کا اظہار کیا اور یہ بات بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے طور پہ قائم ہیں, انہیں وزیر اعلیٰ سے نہیں ہٹایا جا رہا. دیکھیں باقی سب فضول باتیں ہیں. خان نے ڈانٹا, خان نے پیار کیا, خان نے چمی لی, خان نے تھپڑ مارا, یہ کوئی اہم باتیں نہیں ہیں. اہم بات یہ ہے کہ کیا عمران خان گنڈاپور کو برقرار رکھنا چاہتا ہے یا نکالنا چاہتا ہے. تو پھر آج کی ملاقات کا نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی گنڈاپور کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ خان نے کہا ہے جو لوگ خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو گنڈاپور کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کا کیا گنڈاپور اتھارٹی لے آئے ہیں. اور کون کون لوگ گنڈاپور کے خلاف بات کرتے ہیں, کیا جنید اکبر کو ہٹانے کا فیصلہ لے آئے ہیں گنڈاپور. یہ مختلف باتیں ہیں. پھڈا تو کے پی میں گنڈاپور اور جنید اکبر کا ہے, پھڈا تو گنڈاپور اور علیمہ خان کا ہے. اب جنید اکبر, اب جلسہ ناکام جنید اکبر کی وجہ سے ہوا ہے یا گنڈاپور کی وجہ سے ہوا ہے. بندے جنید اکبر نے لانے تھے جس کی جو پارٹی ہیڈ ہے, یا گنڈاپور نے لانے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور آج بائی ڈیزائن ملے ہیں. آپ دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ملے ہیں, اور عمران خان ان سے 2 گھنٹے ملے ہیں, اور عمران خان نے ان سے 2 گھنٹے گپ شپ لگائی ہے, گپ شپ لگا کر وہ واپس چلے گئے ہیں. مجھے لگتا ہے ابھی عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. عمران خان بند گلی میں ہے, وہ گنڈاپور کو ہٹائے تو مرتا ہے, نہ ہٹائے تو مرتا ہے. عمران خان سیاست میں وہاں آ کے کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ گنڈاپور کو رکھے گا تو اس کی سیاست کمزور ہو رہی ہے, کے پی ہاتھ سے نکل جائے گا, اگر نہیں رکھے گا تو کے پی کی حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی. یہاں عمران خان نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے ووٹر کے ساتھ جانا ہے یا حکومت رکھنی ہے. ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے پچھلی حکومتیں توڑ کر یہ سیکھ لیا ہے کہ حکومت نہیں توڑنی. چھتر پین, گالم گلوچ ہو, کوئی مننے یا نہ مننے, ٹگے علی ہو جائے, لیکن حکومت نہیں چھوڑنی. تو حکومت تو پھر گنڈاپور کے کہنے پہ ہی قائم ہے. گنڈاپور نے آج جا کے کہا ہوگا کہ میں ہوں تو آپ ہیں, اور وہ ہیں تو ہیں. تو اس لیے مجھ سے اگر آپ کہیں کہ اندر کی خبر کیا ہے, تو اندر کی خبر یہ ہے کہ گنڈاپور قائم ہے. ابھی گنڈاپور کی نوکری کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھو اگر وہ کہتے گنڈاپور کو آپ استعفیٰ دے دیں تو پھر بیرسٹر صاحب یہ بیان جاری نہ کرتے. میں آپ کو بیرسٹر صاحب کے بارے میں ایک بات بتا دوں. جب سینٹ کے امیدواروں کی لسٹ فائنل ہونی تھی تو بیرسٹر صاحب ملے تھے عمران خان کو. عمران خان نے بیرسٹر صاحب کو سینٹ کے امیدواروں کا نام دیا جن میں مشال یوسفزئی کا نام تھا.
علیمہ خان کا پورا گروپ اور گنڈا پور بیرسٹر صاحب کو یہ کہتے رہے کہ آپ مشال نہ کریں، لیکن بیرسٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے مجھے مشال کا نام دیا ہے، میں نے اناؤنس کرنا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ بیرسٹر صاحب گنڈا پور سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ وہ تو عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ، لوگ کہتے ہیں گنڈا پور کے ذریعے عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہے، اصل میں عمران خان کا گو بٹوین بیرسٹر صاحب ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس لیے میرے خیال میں گنڈا پور کی نوکری قائم ہے اور گنڈا پور کے مخالفین کی نوکری قائم نہیں ہے۔ گنڈا پور کے مخالفین کے لیے برا وقت ہے، گنڈا پور کے لیے کوئی برا وقت نہیں۔ مزمل صاحب، ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو خان نے علیمہ خان کو پارٹی معاملات میں مداخلت کرنے سے روک دیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی شکایت لگائی گئی ہے خان صاحب کو علیمہ خان کی جانب سے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سراسر علیمہ خان پر تہمت ہے، تو کیا پی ٹی آئی ایک اور معاملے پر تقسیم کا شکار نظر آتی ہے؟ اچھا دیکھیں، گنڈا پور کے ایک ترجمان ہیں، میں آپ کو جو ان کے سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں اور جنہیں وزیر اعلیٰ کا ترجمان بھی کہا جاتا ہے، ان کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ ان کا میں خالد خان سپاری، ٹھیک ہے، چیف منسٹرز ایس ایم، ٹھیک ہے نا، اور وہ سیکٹری انفارمیشن، ایکس ڈپٹی سیکٹری انفارمیشن، اس وقت وہ چیف منسٹر کے سوشل میڈیا مینیجر ہیں۔ تو خالد خان سپاری نے سلمان اکرم راجہ کے بارے میں کہا، سلمان اکرم راجہ آپ پارٹی میں نئے آئے ہیں، آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ عمران خان والے لوگ جو ہیں وہ بارش اور طوفان اور آندھی کو نہیں دیکھتے، وہ جلسے میں آ جاتے ہیں۔ بدبو کی بات اتنی اہم تھی کہ آپ نے خان صاحب کو بتا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں نے لاہور کی بجائے پشاور میں کیمپین کی اور میں لاہور سے ایک بندہ نہیں لایا۔ ان کا مطلب ہے تو لڑائی تو علیمہ خان گروپ اور گنڈا پور کے درمیان ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، سلمان اکرم راجہ کو گنڈا پور کا جو سوشل میڈیا مینیجر ہے وہ کس لہجے میں جواب دے رہا ہے۔ اب یقیناً علیمہ خان کی لڑائی کی شکایت گنڈا پور نہیں لگائی کہ وہ پارٹی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں، وہ پارٹی چلنے نہیں دیتی۔ یقیناً یہ کہا گیا ہوگا کہ وہ جو اوورسیز سوشل میڈیا کو علیمہ خان کنٹرول کر رہی ہیں، وہ پارٹی کے لوگوں کو ذلیل کروا رہی ہیں اس سے۔ دیکھیں نا، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا علیمہ خان کا گروپ کا سوشل میڈیا ہے اور علیمہ خان جان بوجھ کر اپنے پارٹی کے لوگوں کو ذلیل کرا رہی ہیں تاکہ ان کی لیڈرشپ انکویسچنیبل ہو جائے اور کہے لگے کہ صرف پی ٹی آئی میں ایک ہی کریڈیبل بندہ ہے اور وہ ہے علیمہ خان، باقی سارے ڈسکریڈیٹڈ ہیں۔ یہ اس اسکرپٹ پہ تو علیمہ خان کام کر رہی ہیں نا، تو یقیناً گنڈا پور نے آج یہ شکایت تو لگائی ہوگی کہ جی ہمیں کوئی حکومت تو ذلیل نہیں کر رہی ہے، ہمیں ہماری اپوزیشن ذلیل نہیں کر رہی ہے، ہمیں تو علیمہ خان ذلیل کر رہی ہے، ہماری عزت تو علیمہ خان سے محفوظ نہیں ہے، اس کا سوشل میڈیا ہمیں پڑ گیا ہے، اس کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں وہ ہماری بےزتی کر رہے ہیں، وہ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں۔ تو یقیناً عمران خان نے انہیں پارٹی معاملات میں مداخلت سے روکا ہوگا، لیکن میرے خیال میں وہ پارٹی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی، وہ پارٹی کے لیڈروں کو ذلیل کر رہی ہیں۔ آپ فرق دیکھیں، یہ بات سلمان اکرم راجہ کی ٹھیک ہے کہ علیمہ خان پارٹی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر رہی، وہ پارٹی کے لیڈروں کو ذلیل کرانے کی، ان کو خوار کرانے کی، ان کی بےزتی کرانے کی، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک کیمپین چلوا رہی ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے، جس سے یہ نظر آئے کہ جی یہ گنڈا پور، یہ علی محمد خان، یہ بیرسٹر گوہر، یہ سارے غدار ہیں، ایک ہی خان کی ساتھی ہے علیمہ خان۔ تو اس لیے اس کی یقیناً آج شکایت لگی ہوگی کہ جی یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے، ایک تو ہم آپ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ کے لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، باہر والے کریں تو بات ہے۔ تو اس پہ انہوں نے علیمہ خان کو کہا ہوگا کہ وہ پارٹی معاملات میں مداخلت نہ کریں، لیکن یہ سوشل میڈیا کیمپین گنڈا پور وغیرہ کے خلاف چلتی رہے گی۔ یہ تو علیمہ خان، میں نے کئی دفعہ اپنے وی لاگز میں کہا ہے، اپنی لیڈرشپ کو اسٹیبلش کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک سٹیج پہ عمران خان نے مائنس ہونا ہی ہونا ہے اور اس سٹیج پہ ان کا خیال ہے کہ ان کا رول نکلے گا اور وہ اپنے اس رول کو بنانے کے لیے اس وقت موجودہ ساری قیادت کو ذلیل و خوار کر رہی ہیں۔ مزمل صاحب، آگے بڑھتے ہوئے عدالتی منظر نامے سے خبر شامل کروں گے تو خبر یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے فیصلے کو آئینی بینچ نے معطل کر دیا ہے۔ اب جسٹس جہانگیری جو ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال سکیں گے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں، انٹرم ریلیف سپریم کورٹ میں اپیل میں مل جاتا ہے، یہ ایک انٹرم ریلیف ہے کہ آپ نے ان کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ کل ہیئرنگ دوبارہ ہے، دونوں پارٹیاں دلائل دیں گی،
पता तो लगेगा सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच का फाइनल फैसला क्या। ये कोई फाइनल फैसला तो नहीं है, ये तो एक इंटरम रिलीफ है। और इंटरम रिलीफ जो है वो 90% केसेस में दे दिया जाता है। अपील सुनने से पहले पिछला फैसला मुअत्तल करके इंटरम रिलीफ मिल जाता है। बहुत सारी अपीलों में जब सजा मुअत्तल हो जाती है फिर अपील चलती है तो उसके बाद हो सकता है सजा बहाल हो जाए। जरूरी तो नहीं कि आपकी सजा मुअत्तल हुई है तो आपकी अपील एक्सेप्ट भी हो जाएगी, बहुत सारे केसेस में सजा बहाल भी हो जाती है। लिहाजा इसका ये मतलब नहीं है कि तारिक जहांगीरी को कोई क्लीन चिट मिल गई है, या इसका ये मतलब भी नहीं है कि उनकी सनद को दुरुस्त करार दे दिया गया है। ये एक इंटरम रिलीफ है और ये कानून सुप्रीम कोर्ट में 90% केसेस में मिल जाता है। उन्हें भी रूटीन का इंटरम रिलीफ मिला है। ये तो अब दलाइल दोनों तरफ से आएंगे। मुझे तारिक जहांगीरी साहब का केस कमजोर लगता है। मैं नहीं समझता कि एक यूनिवर्सिटी ने डिग्री जाली करार दी हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट ठीक करार दे देगा। उसके फोरम्स और हैं जहां से वो डिग्री ठीक होगी, वो यहाँ से ठीक नहीं हो सकती। लिहाजा मुझे 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास बुला लिया गया है जिसमें मेरा ख्याल है ये केस आएगा। तो आईनी बेंच का फैसला पहले आ जाएगा, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल का हो सकता है आईनी बेंच ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही भेज दे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसको देखे। मुझे ज्यादा चांसेस ये लगते हैं कि आईनी बेंच ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जल्द सुनने के लिए कह देगा और कहेगा कि जी इसका फैसला पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे, और इससे आईनी बेंच खुद कोई फैसला ना करे। मुझे नजर आता है, मुझे लगता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कह देंगे, इसीलिए 18 अक्टूबर को उसका इजलास बुलाया गया है। लिहाजा इट्स एन इंटरम रिलीफ। ये कोई तारिक जहांगीरी को क्लीन चिट नहीं मिली। जहां तक उनके साथी जजेस का उनके साथ जाना है, वो खामखा इसमें फरीक बन रहे हैं। एक तो हाई कोर्ट के जजेस को इस तरह हाई कोर्ट के जजेस का इस तरह जाके बैठना कोई अच्छी बात नहीं है। इसकी कोई रिवायत नहीं मिलती है। मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह जाके बैठना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान की अदालत अदलिया में सियासत बहुत आ गई है और पोल्यूटेड अदलिया है, और इसमें ग्रुप बंदी भी है, इसमें सियासी सहूलतकारी भी है, इसमें पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी है, इसमें लोग अपने अपने सियासी में झंडे लेकर भी चलते हैं। तो लिहाजा अब हमारी अदलिया में गैर जानिबदारी और कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत कम रह गया है। ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है मेरे नजदीक। तो मुजम्मिल साहब, हमने देखा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल रही है। क्या मुतालिबात हैं और क्यों इन मुतालिबात को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या स्टोरी? देखिए, मेरी इतलात ये है कि जो उनके दो ही मुतालबात हैं जो अभी तक अब रह गए हैं, बाकी तो 36 मान दिए गए थे। एक मराहत के हवाले से था और मेरी इंफॉर्मेशन है कि कुछ वुज़रा जो हैं वो अपनी गाड़ियां वापस कर रहे हैं और कुछ मराहत ख़त्म करने की भी बात है। और जहाँ तक ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर असम्बली की महाजरीन की सीटें हैं वो ख़त्म की जाएं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो चाहे अवामी एक्शन कमेटी जो मर्जी करे वो नहीं होगा। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अच्छा नहीं कर रही है। उसको मैं समझता हूँ कि उसको इस तरह ये तीसरी चौथी बार उन्होंने आज़ाद कश्मीर को जो है पुरतशद्दुद मुजाहरों का निशाना बनाया है। ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ वाला काम है जो 9 मई को किया, 26 नवंबर को किया, अक्टूबर में किया, डी चौक पर हमलों में किया, और बार बार तहरीक इंसाफ जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरे करती थी, इस्लामाबाद पर चढ़ाई। ये अवामी एक्शन कमेटी भी वही काम कर रही है जो पीटीआई करती है, ये उसका ऑफ शूट लग रहा है। और उनको भी अभी तक मेरा ख्याल है जैसे पाकिस्तान में हमने पुरतशद्दुद मुजाहरों को रोकने के लिए रियासत ने अपनी रिट साबित की है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी अपनी रिट साबित करनी होगी। मेरा ख्याल है बहुत सियासी समझौता हो गया, अब अवामी एक्शन कमेटी के साथ सियासी समझौता नहीं होना चाहिए। गो के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं सबसे पहले उनसे मिलूंगा, उनकी अभी तक उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है माजी में 2-3 दफ़ा उनसे बातचीत की है, वो हर 2 महीने बाद एक नए एजेंडे के साथ सामने आते हैं। उन्होंने सियासत करनी है, वो अपनी सियासी जमात रजिस्टर कराएं, सियासत करें। इस तरह करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। मुजम्मिल साहब, राना मशरूद का कहना है कि जनरल फैज ने उनसे राब्ता किया और कहा कि मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए। 2018 में खान साहब की जितनी मदद की थी, जितनी मुआवनत की थी, उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा आपके लिए करूंगा। तो जनरल फैज ताकत के लिए किस हद तक गए? फिर अभी तक कोई सजा उनको नहीं सुनाई देगी। देखिए, कैप्टन जनरल फैज ने ये बात सिर्फ राना मशहूद से नहीं की,
उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हर लीडर को अप्रोच किया, कैप्टन सफदर को अप्रोच किया, मरियम को अप्रोच किया, नवाज शरीफ को अप्रोच किया, हर बंदे को अप्रोच किया कि मुझे आर्मी चीफ लगा दें, मैं इमरान खान के खिलाफ आपके एजेंडे को लेकर चलूंगा। लेकिन नून लीग उस वक्त जनरल फैज के ट्रैप में नहीं आई और नून लीग ने जनरल फैज पर एतबार नहीं किया, उसकी बातों पर एतबार नहीं किया और नून लीग ने कहा कि हमें इनकी इस पेशकश पे एतबार नहीं है। और मेरे ख्याल में बाद में जनरल फैज को इसी का गुस्सा था जो उन्होंने 9 मई कराया, आसिम मुनीर के खिलाफ सारा कुछ कराया। लेकिन टेक्निकल बात यही है कि जनरल फैज ने आर्मी चीफ बनने की बहुत कोशिश की, जनरल फैज ने आर्मी चीफ बनने के लिए बहुत लॉबिंग की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे और उस नाकामी के गुस्से में उन्होंने 9 मई करवाया और सब कुछ कराया। लेकिन टेक्निकल बात यही है कि वो नाकाम रहे और आज फील्ड कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं। सारी कौम को उनकी सजा का इंतजार है कब और तक सजा सजा में सुनाई जिधर जा सकती है? देखें जी, मेरे हिसाब से तो पहले ही बहुत लेट हो गया, मेरे ख्याल में पहले ही बहुत लेट हो गया। अगर सजा सुनाई जाती अब तक सुना देनी चाहिए थी। एक एक दिन की ताखीर जो है वो फौज के निज़ाम इंसाफ पर सवाल पैदा कर रही है और सब कह रहे हैं कि 9 मई के मुलजमों को तो बड़ी जल्दी सजा सुना दी है, फैज़ की दफ़ा आपसे सजा सुनाई नहीं जा रही। लिहाजा मेरे ख्याल में फ़ौज पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, फ़ौज के निज़ाम इंसाफ पर, ये सजा जल्द आनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।